بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن تدریس سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے دستک اور مصنف ہیں مرزا ادیب۔ سب سے پہلے مصنف کا حوالہ۔ مصنف مرزا ادیب، آپ کا اصل نام دلاور علی، ولادت 1914 اور وفات 1999۔ آپ کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا۔ آپ کا بچپن افلاس اور تنگ دستی میں گزرا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کی ملاقات اختر شیرانی اور حافظ محمود شیرانی سے ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے آپ کا ادبی ذوق ابھارا۔ 1936 میں آپ نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ مرزا ادیب نے رومانوی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی۔ صحرائے نورد کے خطوط آپ کا ابتدائی کارنامہ ہے۔ ادبی حیثیت ہے آپ کی ڈرامہ نگار۔ آپ کی اہم تصانیف میں لہو اور قالین، آنسو اور ستارے، صحرائے نورد۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف میں پس پردہ اور صحرائے نورد کے رومان۔ بچوں، آپ کے نصاب میں جو سبق شامل کیا گیا ہے وہ مرزا ادیب کی تصنیف پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ مصنف کا حوالہ صفحہ نمبر 52۔ کہہ رہے ہیں کہ مرزا ادیب جذبے اور تخیل یعنی کہ سوچ خیال کے امتزاج یعنی ملاپ سے ایک رومان انگیز یعنی محبت بھری اور رنگین یعنی خوبصورت فضا تخلیق کرنے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے جذبے اور تخیل یعنی سوچ خیال کو عقل کے تابع رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اسلوب یعنی انداز تحریر یا بیان سنجیدہ اور متین یعنی مستقل مزاج ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور ڈراموں میں رومانوی فضا پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اہم نقطہ بیان کیا ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے چاہے وہ سماجی ہے، لیکن اپنے مقصد کو فن پر قربان نہیں کیا، یعنی جو ان کی تحریر کا مقصد ہے وہ انہوں نے پورا کیا۔ وہ اپنی تحریر کے موضوعات اور مواد اپنے گرد و پیش سے لیتے ہیں۔ وہ ان سیاسی زیادتیوں، سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود اور متوسط یعنی درمیانہ طبقہ دوچار ہوتا ہے، یعنی درمیانے طبقے کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان تمام باتوں کا ذکر انہوں نے اپنے موضوعات میں کیا ہے۔ ان کے کردار سادہ ہوتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں، یعنی حرکت کرنے والے۔ ان کے کردار کوئی بڑے عالم فاضل یا امیر نہیں بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں۔ وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بڑی عمدگی سے کرتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے۔ وہ روزمرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مکالمے تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے۔ چاشنی مطلب مٹھاس،
لطف مزہ۔ مصنف کا حوالہ آپ نے پڑھ لیا ہے، یہاں سے آپ نے اب معروضی سوالات تیار کرنے ہیں۔ سبق ہے دستک یعنی ڈرامہ دستک۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات۔ یہ سبق نثری اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ مصنف کی ادبی حیثیت آپ جان چکے ہیں، یعنی ڈرامہ نگار۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ کے لغوی معنی ہے کچھ کر کے دکھانا، یعنی ایسی کہانی جو کرداروں کی مدد سے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اردو میں ڈرامے کو تمثیل یا کھیل بھی کہتے ہیں، یعنی الفاظ و عمل کا مجموعہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ بچوں، یہ ڈرامہ جس تصنیف سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے پس پردہ۔ اس ڈرامے میں مصنف نے ضمیر کی آواز کو دستک کا نام دیا۔ ضمیر کی آواز یعنی انسان کے دل کی اندر کی آواز۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی، اس کے علاوہ کرداروں میں بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان شامل ہیں۔ ڈرامے میں دروازے پر دستک کا بار بار سننا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر زیدی کا بیگم زیدی کے ساتھ مکالمہ کرنا، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ایک فرش شناس ڈاکٹر کی پہچان کیا ہے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53، ڈرامہ دستک۔ بچوں، یہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے۔ کرداروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ مطالعے کے لیے لغت کا استعمال ساتھ جاری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو سبق میں منظر بتایا جا رہا ہے۔ کسی بھی ڈرامے کے لیے منظر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں اس ڈرامے میں جو منظر ہے اس میں ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے، جس میں ڈاکٹر زیدی پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 45 کے لگ بھگ ہے۔ فرنچ کٹ داڑھی ہے اور چہرے پر نکاہت یعنی کہ کمزوری نمایاں ہے۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے اور پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں۔ رات طوفانی اور تیز و تند ہوا اور مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام دہ کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ ان کی عمر 50 کے قریب ہے۔ سردی کی وجہ سے انہوں نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر سامنے دروازے پر جاتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں، یعنی ورق پلٹنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتی ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم پر ہٹانے لگتے ہیں تو بیگم کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان مکالمہ ہے۔ ڈاکٹر زیدی یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے دروازے پر دستک سنی؟ بیگم کہتی ہے کہ دروازے پر تو کوئی نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر زیدی یہ کہتے ہیں کہ دستک کی آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر زیدی کو چونکہ دستک بار بار سنائی دیتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ دروازے پر تو دستک ہو رہی ہے اور تم جا کر نہیں دیکھتی، اس لیے میں خود چلا جاؤں گا۔ بیگم جواب میں کہتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے لیٹے رہیے، دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ تو زیدی صاحب دوبارہ سے کہتے ہیں کہ پھر یہ دستک کیوں سنائی دے رہی ہے؟ تم جا کے ذرا دیکھو تو صحیح۔ بیگم آگے سے جواب دیتی ہیں کہ دستک کوئی نہیں ہے، ہوا کا شور ہے اور آپ کا وہم ہے۔
بیگم یہ بھی کہتی ہے کہ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی صاحب دوبارہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ ایک بار جا کر ضرور دیکھیں کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ ڈاکٹر زیدی کے بار بار اصرار پر بیگم جا کر دیکھتی ہیں تو دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ بیگم واپس آ کر یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو اطلاعی گھنٹی ضرور بجائے گا۔ اس کے علاوہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر زیدی سے کہتی ہیں کہ وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں کیونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں، اور اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے گا تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ ہوگا، اس لیے ایک ڈاکٹر کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جواب دیتی ہے کہ جب دستک ہو ہی نہیں رہی اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی جا رہی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر زیدی بیگم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا؟ بیگم جواب دیتی ہیں کہ حد ہو گئی ہے، اب آپ کو لیٹ جانا چاہیے کیونکہ آدھی رات ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، جبکہ آپ کو مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ وہ صبح خود آ کر دوا پلائیں گے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر برہان ایک اچھا اور فرد شناس ڈاکٹر ہے، اور آج تک انہوں نے اتنا ذمہ دار نوجوان نہیں دیکھا جسے صرف اپنے کام سے غرض ہے اور دن رات اپنے کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر زیدی سے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر برہان آئیں گے تو ان کو آپ کی بیماری کے بارے میں بھی بتائیں گی کہ آپ کو جو مسئلہ ہے کہ دروازے پر آپ بار بار دستک کو سنتے ہیں جبکہ دستک ہوتی ہی نہیں، اور یہ آپ کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجتی ہے تو زیدی صاحب کہتے ہیں کہ شاید اب کوئی آیا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ شاید ڈاکٹر برہان آئے ہوں گے۔ چونکہ رات طوفانی ہے، تیز و تند ہوا چل رہی ہے، اس لیے ڈاکٹر برہان آتے ہیں۔ وہ عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں اور اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر والا بیگ اور برساتی موجود ہے۔ آتے ہی وہ سلام کرتے ہیں تو زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح آ کر دیکھ جاتے۔ برہان جواب دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے فرصت ابھی ملی، سارا دن مصروف رہا اس لیے آ گیا۔ ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کا چیک اپ کرتے ہیں تو ٹمپریچر یعنی بخار 100 ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ سینے میں درد تو نہیں؟ زیدی صاحب کہتے ہیں نہیں۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں ان کو گھبراہٹ سی ہے۔ برہان کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر برہان دوا وغیرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیرپ ختم ہو گیا ہے، جب کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ اتنے میں وہ جانے لگتے ہیں تو بیگم صاحبہ دوسرے کمرے سے آواز دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ٹھہریے۔ برہان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جانے کی جلدی ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ 1-2 منٹ، وہ چائے لا رہی ہیں۔ اتنے میں بیگم صاحبہ چائے کی 3 پیالیاں ٹرے میں لے کر آتی ہیں اور چائے پیش کرتی ہیں۔ چائے پیتے ہوئے بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید اس پر یقین نہ کریں آپ۔ برہان کہتے ہیں کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر برہان کو ایک وہم ہو گیا ہے۔ برہان صاحب کہتے ہیں وہم؟ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ آپ کہیں گے ڈاکٹر اور وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ برہان کہتے ہیں
جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ چائے پیجیے نا۔ برہان کہتے ہیں بہتر۔ بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ برہان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ دستک ہوتی ہی نہیں تو میں کیسے مان لوں؟ تو برہان کہتے ہیں یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہاں۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں نے کہا بھی کہ باہر ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہے، مگر یہ مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ برہان اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم کوئی بھی نہیں تھا۔ بیگم کہتی ہیں کہ آپ زیدی صاحب سے خود پوچھ لیجئے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں کہ برہان بیٹا، تب وہ برہان کو دستک سننے کی اصل وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں وہ ایک قابل طبیب تھے اور بہت مصروف رہتے تھے، یعنی ان کی خوب پریکٹس چل رہی تھی، اور گھر اور ڈسپنسری دونوں جگہ مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، یعنی مجمع رش۔ ایک رات جب وہ تھک کر واپس گھر آئے تو ایک بوڑھا آیا۔ اس کے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی اور اس کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ چونکہ ڈاکٹر زیدی کے علاج سے اسے پہلے بھی افاقہ ہوا تھا، اس لیے اس بار بھی وہ ڈاکٹر زیدی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر زیدی تھکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بوڑھے کے زیادہ اصرار پر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بوڑھا نہ جانے کب تک دروازے پر دستک دیتا رہا۔ اب یہی دستک چبھن بن کر ڈاکٹر زیدی کے ضمیر پر بار بار نشتر کا کام کر رہی تھی اور ان کو سنائی دیتی تھی۔ برہان کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ زیدی صاحب کہتے ہیں بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان کہتا ہے کہ وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ اس سبق کا مرکزی جملہ ہے، یعنی اس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ ڈاکٹر برہان نے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر زیدی کو ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاتا ہے۔ زیدی صاحب خاموش ہو گئے تو برہان نے کہا بات سنیں، اس واقعے میں ایک بات کا اور اضافہ کر لیجئے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی بولتے ہیں تم؟ بیگم صاحبہ کہتی ہیں برہان بیٹا۔ برہان کہتا ہے اچھا خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہو جاؤں گا۔ برہان چلا جاتا ہے اور بیگم زیدی اور زیدی خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گر جاتا ہے۔ بچوں اس ڈرامے سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے فرائض کو پورے خلوص، ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فرائض میں ادائیگی سے کوتاہی بعض اوقات ذہنی بیماری بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ
مصیبت میں جب کوئی پکارے تو اپنے آرام و سکون کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو ڈاکٹر کا پیشہ ہے وہ انتہائی مقدس پیشہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا کام ہے زندگی بچانا، یعنی کہ مسیحا۔ اس لیے ڈاکٹر کو تو اپنے آرام و سکون کو بالائے طاق رکھ کر مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب کوئی انسان اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اسی طرح اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، جس طرح اس ڈرامے میں ڈاکٹر زیدی کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ جس طرح انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک مریض کی جان کی پرواہ نہ کی اور بعد میں وہ ساری عمر پچھتاتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو درس کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سبق پس پردہ سے ماخوذ تھا۔ درس کے معروضی سوالات ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ڈاکٹر زیدی کی عمر ڈیش کے لگ بھگ تھی۔ ڈیش میں آئے گا 45۔ نمبر 2 پر ہے دروازے پر کوئی نہیں، ڈیش کا شور ہے، ہوا۔ نمبر 3 مگر اب کبھی کبھی آگ کا ڈیش دروازے پر دستک دیتا ہے، یعنی ضمیر۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس، آپ نے سب سے پہلے درس کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور اس کے بعد حوالہ مصنف اور درس میں سے معروضی سوالات تیار کر کے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ مشق میں سوال نمبر 5، 6، 7، 8 کے جوابات اخذ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے درس کی تدریس کرائی جائے گی۔ شکریہ۔